حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے جا رہا تھا۔ حج کا قافلہ جا رہا ہے، وہ قافلہ کوفہ میں ٹھہرا تو میں سامان سفر خریدنے کے لیے بازار میں گیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، بڑا ہی عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خچر مرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہے۔ وہ عورت، اس عورت کے ہاتھ میں چاقو ہے اور وہ اس چاقو سے اس خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مردار کا گوشت ہے، اسلام میں تو مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ عورت اس کا گوشت کرے گی کیا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس عورت کا تعاقب کیا کہ دیکھتا ہوں کہیں یہ گوشت بیچتی تو نہیں یا کسی کو کھلاتی تو نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کا تعاقب کیا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے میں اس کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ جب وہ عورت اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا بہت بڑا اس کا گھر ہے اور اس کا دروازہ بہت بڑا اونچا، لمبا اور چوڑا دروازہ ہے۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا میں ہوں مصیبت کی ماری، مصیبت کی ماری میں ہوں، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اندر 4 بچیاں تھیں۔ اس عورت نے وہ گوشت ان بچیوں کو دیا اور کہا کہ یہ پکا کے کھا لو، اللہ ہماری حقیقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت یہ تو حرام گوشت ہے، مردار کا گوشت ہے، اور تو نہیں جانتی کہ اسلام میں مردار کا گوشت کھانا یہ ناجائز ہے۔ صرف مجوسیوں کا ایک قبیلہ ہے جو مردار کا گوشت کھاتا ہے، باقی سب کے نزدیک مردار کا گوشت کھانا یہ ناجائز ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں آل رسول ہوں، میں حضور کے خاندان سے ہوں، آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا گھر والا بھی سید تھا، میرا گھر والا فوت ہو گیا ہے اور وہ کچھ کھانے پینے کا سامان گھر میں چھوڑ کے گیا ہے، وہ سامان ہمارا ختم ہو گیا ہے، 4 دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، میری بیٹیاں بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، 4 دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت تو نہیں جانتی اسلام میں مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ اس نے کہا میں جانتی ہوں، لیکن حالت اضطرار میں، مجبوری کے عالم میں مردار کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورت کی یہ بات سنی کہ وہ آل رسول ہے
تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہیں سے ارادہ کر لیا کہ اب حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ واپس پڑ گئے قافلے کی طرف، اپنے بھائی کو جا کے کہا کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گا، میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بھائی کہنے لگا کیا بات ہے، اتنی تیاری کر کے تو گھر سے چلا ہے، سفر کر کے تو یہاں تک پہنچا ہے، اب تو نے حج کا ارادہ ترک کر دیا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس میں نے حج کرنے نہیں جانا۔ بھائی کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے کہا کہ بس میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 600 درہم تھے اور چند کپڑے تھے، اور میرے پاس احرام کی کچھ چادریں تھیں۔ میں نے وہ 600 درہم اٹھائے، بازار میں چلا گیا، 100 درہم کا آٹا لیا، 100 درہم کے کپڑے لیے اور 400 درہم اس گٹھڑی میں ڈال دیے۔ تو میں اس عورت کے گھر پہنچ گیا، میں نے جا کے وہ سارا سامان اس عورت کو دیا۔ جب انہوں نے دیکھا 400 درہم تو اس عورت نے دعا دی کہ اللہ تجھے اس کا دنیا میں ہی اجر عطا فرمائے، دنیا میں ہی اللہ تجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ بچیوں نے بھی دعائیں دی کہ اللہ تجھے دنیا میں اجر عطا فرمائے، اور ایک بچی نے یہ دعا دی کہ اللہ قیامت کے دن تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ سامان دے کے واپس پلٹا تو میرا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ تو میں پریشان ہوا کہ حج کے لیے آیا تھا، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی بلا لے اپنے گھر میں، میرا بھی بلاوا آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب یہیں پہ رہتا ہوں، انتظار کرتا ہوں جب حاجی حج کر کے واپس آ جائیں گے تو میں ان کو ملوں گا، ان کا استقبال کروں گا، ان سے دعائیں لوں گا، مبارکباد دوں گا ان کو۔ اب فرماتے میں انتظار کرتا رہا، جب حاجی حج کر کے واپس پلٹے ایک قافلہ آیا تو میں ان کو ملا، ان سے دعائیں لی، اور میں نے ان کو بولا کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کے عبادت کو قبول کرے، اللہ آپ کے طواف کو قبول کرے۔ میں نے دعائیں دی، ان سے دعائیں لیں، ان کے گلے ملا، اور ان قافلے والوں میں سے ایک کہنے لگا کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ حج پہ نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ طواف میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ مزدلفہ میں نہیں تھا، تو ہمارے ساتھ منا میں نہیں تھا، عرفات میں نہیں تھا، شیطان کو کنکریاں مارنے میں تو ہمارے ساتھ تھا، طواف کرنے میں تو ہمارے ساتھ تھا، عرفات میں تو ہمارے ساتھ تھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ میرے لیے دعا کرو۔ اتنے میں حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ بھی آ گیا۔ آپ نے ان کا استقبال کیا، مبارکباد دی، ان سے دعائیں لی کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا طواف قبول کرے۔ وہ کہنے لگے اے ربیع بن سلیمان کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو حج پہ نہیں گیا تھا؟ طواف میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ مزدلفہ میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ شیطان کو کنکریاں مارنے میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ تو آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میں تو کوفہ میں تھا اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ تھا حج کرنے کے لیے۔ ان قافلے والوں میں سے ایک شخص نکلا اور آ کے کہنے لگا اے ربیع بن سلیمان یاد کر یہ تھیلی جو تو نے جب ہم حضور کے روضے پہ
سلام پیش کر رہے تھے، تو باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے بڑا رش تھا، اور تو نے یہ تھیلی مجھے دی تھی امانت کے طور پہ، یہ وہ تھیلی ہے تیری۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، وہ تھیلی لی گھر چلا گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد جو ذکر و اذکار کی روٹین تھی وہ کیا۔ تو جب سویا ادھر سر کی آنکھ بند ہوئی اور دل کی آنکھ کھل گئی۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضور نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے حضور کی دست بوسی کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیع بن سلیمان، ابھی بھی تجھے یقین نہیں آ رہا؟ اتنے گواہ پیش کر دیے، اتنے لوگوں نے گواہی دے دی، ابھی بھی تجھے یقین نہیں آ رہا؟ اتنے لوگوں نے گواہی دے دی، ابھی بھی تجھے یقین نہیں آ رہا؟ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں تو کوفے میں تھا، میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا اے ربیع بن سلیمان، تو نے میری آل کی خدمت کی ہے، میری آل کی تو نے خدمت کی ہے۔ جب تو نے میری آل کی خدمت کی تو میں نے اسی وقت رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے عرض کی مولا کہ ربیع بن سلیمان کی صورت میں ایک فرشتہ پیدا کر کہ جو قیامت تک ہر سال ربیع بن سلیمان کی طرف سے حج کرتا رہے اور اس کا ثواب ربیع بن سلیمان کو ملتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ربیع بن سلیمان، وہ فرشتہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا تجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اے ربیع بن سلیمان، تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضور نے فرمایا ربیع بن سلیمان، وہ تھیلی یاد کر، وہ تھیلی یاد کر، تو نے 600 درہم جو میری آل کی خدمت کے لیے لگائے تھے، وہ تھیلی اللہ نے اس کو بڑھا کے 600 سونے کی اشرفیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، کہ اے ربیع بن سلیمان، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، وہ تھیلی میرے ہاتھ میں تھی، تو جو 600 درہم میں نے آل رسول کی خدمت میں نے خرچ کیے تھے، اس کے بدلے اللہ نے مجھے 600 سونے کی اشرفیاں عطا فرمائی ہیں۔ احباب ذی وقار، میرا ایک پیغام ہے، میسج ہے کہ حج کرو، بار بار کرو، لیکن غریبوں کو یاد رکھو، مفلسوں کو یاد رکھو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔